यूज़ ہوگا، اس کو ہم بولتے ہیں ان لائن فنکشن. یہ کیا ہوتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں سمپل فنکشن کس طرح سے کام کرتا ہے. فار ایگزامپل میں ابھی C++ کے اندر نہیں لکھ رہا، میں جنرل کوڈ لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کہ اگر میرے پاس لیٹ سپوز وائڈ مین ایک پروگرام چل رہا ہے اور اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں لیٹ سپوز کچھ لائنز لکھتے لکھتے میں ایک فنکشن کال کرتا ہوں ABC. یہ ایک فنکشن ہے. اس کے بعد پروگرام چل رہا ہے، میں کہتا ہوں DEF، کوئی اور فنکشن میں نے کال کر لیا، پھر لائنز چل رہی ہیں، پھر میں نے ABC کال کر لیا اور پھر یہ پروگرام ختم ہو گیا. میرے پاس نیچے ادھر ABC کا فنکشن بھی لکھا ہوا ہے اور DEF کا بھی فنکشن لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے کمپائلر اس لائن کو رن کرتا ہے، اس لائن کو رن کرتا ہے، اس کو رن کرتا ہے. جب یہاں پہ آتا ہے تو ادھر پاز ہو جاتا ہے اور اپنا کنٹرول پاس کر لیتا ہے کس کو، ادھر. پھر اس لائن کو رن کرتا ہے، اس کو کرتا ہے، اس کو کرتا ہے. جب یہ ختم ہوتا ہے تو ادھر سے کنٹرول واپس آ جاتا ہے اس جگہ پہ اور پھر یہ آگے چلتا ہے. اس کو رن کرے گا، اس کو رن کرے گا. جب DEF ہوگا تو اس کو یہاں پہ آنا پڑے گا، پھر ان کو رن کرے گا. ٹھیک ہے، اس کو رن کرنے کے بعد اس کو پھر واپس یہاں پہ آنا ہوگا اور پھر کنٹینیو کرنی ہوگی. یہ لائن ادھر سے پھر اس نے ادھر جانا ہے. اب آپ دیکھیں یہ بیسیکلی ادھر سے سوئچنگ کر رہے. اس کی آپ مثال اس طرح لے لیں کہ مثال کے طور پہ آپ ایک روم میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اس روم میں یہ آپ کے پاس ایک کمرہ ہے، لیکن آپ کو کچھ اسپیسیفک کام جو ہے مثال کے طور پہ یہ لائبریری میں جا کے کرنے ہیں یا اپنے سیکریسی میں جا کے کرنے ہیں. تو آپ جب یہاں پہ آتے ہیں صبح سے اور جب آپ یہ فنکشن دیکھتے ہیں تو آپ لائبریری والا کام جا کے کرتے ہیں، پھر آپ واپس آتے ہیں، پھر آپ آ رہے ہیں یہاں پہ تو پھر سیکریسی والا کام کر دیا، پھر آپ واپس آئے، پھر یہاں سے آ کے پھر آپ نے لائبریری کا کام کیا اور پھر جتنے کام ہو گئے وہ ختم کر کے آپ چلے گئے. اب ٹاسک تو آپ نے سارے کے سارے کر لیے اور جس کے اندر یہ والے ٹاسک بھی ہو گئے اور آپ کا کام آرگنائز ہو گیا کہ لائبریری کا کام سارا اس ایریے میں پڑا ہے، اس کا کام اس ایریے میں. لیکن یہ جو سوئچنگ آپ کر رہے ہیں ادھر جانا، سیڑھیوں میں جا کے پھر واپس آنا، اس سوئچنگ کو کے اندر ہمارے پاس بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ ہیوی پروسیس ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ فنکشن ایک بہت چھوٹا سا ہوگا جو مجھے بار بار یوز کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ ایک پروگرام میں ہو سکتا ہے میں 50-100 بار اس فنکشن کو یوز کروں. تو بار بار سوئچنگ کرنے سے اچھا یہ ہے کہ اس پروگرام کو میں اس طریقے سے لکھوں کہ سوئچنگ نہ ہو. اب جب وہ سوئچنگ نہ ہو اس کے لیے میں کیا کروں گا، میں ایک خاص طریقے سے فنکشن لکھوں گا. میں ان فنکشنز کے ساتھ لکھ دوں گا ان لائن. جب میں ان کے ساتھ ان لائن لکھ دوں گا تو یہ جو ان لائن فنکشنز ہیں اس کا کیا ہوگا کہ یہ جب کمپائلر پروگرام کو کمپائل کرے گا تو یہ وائڈ مین اس طرح بن جائے گا. وائڈ مین، یہ وائڈ مین کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ 3 یہ تو آ جائیں گی یہاں پہ 1 2 3. پھر ABC کی جگہ کیا ہوگا، اس کو کال کرنے کی جگہ چونکہ میں نے ان لائن لکھا ہے اس کی یہ والی انسٹرکشن یہاں پہ خود بخود لکھ دے گا. یہ ساری کون سی انسٹرکشنز ہیں تاکہ اس کو سوئچ نہ کرنا پڑے، وہ کوڈ یہاں پیسٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ والی لائنز لکھے گا یہ. پھر DEF آتا ہے تو DEF کی والی لائنز جو ہے یہ یہاں پہ لکھ دے گا. پھر ادھر آگے جائے گا، پھر یہ ABC والی لائنز یہاں پہ لکھ دے گا. تو جب آپ کا پروگرام چلے گا تو اس کو کہیں سوئچنگ نہیں کرنی پڑے گی، وہ یہیں پہ رن کر رہا ہوگا. فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو یہ والی لائنیں بار بار لکھنی نہیں ہوں گی. آپ ان لائن لکھ کے یہاں پہ فنکشن کو کال کریں گے، جب کمپائل کریں گے تو وہ کوڈ آٹومیٹکلی اس کے اندر پیسٹ ہوگا. اس کو ہم بولتے ہیں ان لائن فنکشنز. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس بک ہے، اس کے اندر یہ 5th چیپٹر کے اندر Day 5 کے اندر فنکشنز میں آپ آ جائیں تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، گھر جا کے اس کو اسٹڈی کریں ذرا سا. یہاں پہ ہوگا ان لائن فنکشن، اس کو دیکھ لیں. اس کا میں آپ کو طریقہ دکھا دیتا ہوں. آپ نے جس وقت اوپر پروٹوٹائپ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے ادھر آپ بتا دیتے ہیں کہ جو فنکشن ہوگا یہ ان لائن ہوگا. کون سا ہوگا؟ اس کے بعد آپ نے اس پروگرام کو چلایا، اس کا نام کیا ہے؟ فنکشن کا نام ڈبل. یہ کیا کر رہے ہیں، ایک نمبر کو نیچے دکھا دیتا ہوں، ایک نمبر کو جو بھی نمبر آپ پاس کر رہے ہیں اس سے 2 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. اس
اس کے علاوہ الگ چیز صحیح نظر آ رہی تھی؟ یہ صحیح نظر آ رہا ہے. چلیے اس کو میں دیکھتا ہوں. یہ لائٹ آن کرنے سے شاید چلے اس کو میں کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں, بلکہ میں ادھر دکھا دیتا ہوں. چلے یہاں ہم پروگرام بنا لیتے ہیں, ادھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ نظر آ رہا ہے اب صحیح؟ نہیں نظر آ رہا. ایک سیکنڈ میں اس فونٹس بڑے کر دوں. اس کو ذرا پاز کر لیتے ہیں. اچھا ادھر میں ایک فنکشن ڈکلیئر کرتا ہوں جو کہ کسی بھی نمبر کو, جو بک میں اگزامپل ہے اسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں. کسی بھی نمبر کو آپ اس میں انٹر کریں, مثلا اس کی ریٹرن ٹائپ ڈبل ہے, اور یہ ہم اس کو کر لیتے ہیں اس نمبر کو بھی, بلکہ اس کی ریٹرن ٹائپ ہم انٹیجر کر لیتے ہیں اور اس کا نام لکھتے ہیں ڈبل. ٹھیک ہے, یہ نمبر, یہ ڈیٹا ٹائپ ڈبل نہیں ہے, یہ نمبر ہے, یا اس کا نام ہم چینج کر لیتے ہیں. ہم اس کو کر دیتے ہیں کوئی اور فنکشن بنا لیتے ہیں, گریٹنگز. ٹھیک ہے, گریٹنگز ہم نے فنکشن بنایا اور یہ ریٹرن کچھ نہیں کر رہا, اور ٹھیک ہے اب ہوگا کیا, اس کو ہم کر لیتے ہیں ان لائن. اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں اس فنکشن کو, جب میں کال کرتا ہوں گریٹنگ ایک دفعہ, گریٹنگ دوسری دفعہ, تو ہر بار جب میں گریٹنگ کال کروں گا تو یہاں آئے گا, اس کو رن کرے گا, پھر واپس جائے گا. لیکن اگر اس جگہ پہ میں نے ساتھ صرف لکھ دیا ان لائن, تو یہ جب رن ہوگا تو کمپائل کے وقت کیا ہوگا, یہ والی اسٹیٹمنٹ اس جگہ پہ خود بخود وہ پیسٹ کر دے گا جو اس کا کوڈ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فنکشن آپ کا ان لائن کہلاتا ہے. اس کو میں رن کروں گا, ایگزیکٹلی وہی کام کرتا ہے, لیکن یہ تھوڑا سا ایفیشینٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر کوئی وہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. کیا ایرر میسج آ رہا ہے؟ گریٹنگز ہے, اس کو ختم کر لیتے ہیں. ہیلو ورلڈ, ہیلو ورلڈ. ٹھیک ہے, تو ان لائن فنکشن اور کچھ نہیں ہوتا اصل میں. جب ہم ابھی کلاسز پڑھیں گے تو اس میں ان لائن فنکشن کا ذکر آئے گا. میں نے کیا آپ کو بتا دوں کہ ان لائن کا کام کیا ہوتا ہے. تو کیا ہمیں سمجھ آئے کہ ان لائن فنکشن کیا کرتا ہے؟ وہ فنکشن کا کوڈ کمپائلیشن کے ٹائم میں اس جگہ پہ انسرٹ کر لیتا ہے تاکہ اس کو سوئچنگ نہ کرنی پڑے واپس فنکشن میں جا کے, کیونکہ صرف فنکشن میں جانا نہیں ہوتا. یہ میں پہلے بھی ایک بار بتا چکا ہوں, تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں. اصل میں پروسیس کیا ہو رہا ہوتا ہے. جب آپ یہاں پہ لکھتے ہیں مثال کے طور پہ اور آپ اس کے اندر لیٹ سپوز اسٹیٹمنٹس چلا رہے ہیں, مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں, اور پھر آپ نے کہہ دیا اے بی سی کا فنکشن کال کرو. پھر آپ نے اسٹیٹمنٹس چلائیں, پھر آپ نے کہہ دیا دوبارہ اے بی سی کا فنکشن کال کر لو. اب کمپائلر کو کیسے پتہ چلتا ہے میں نے کہاں جانا ہے اور کہاں سے واپس آنا ہے؟ اس نے ایک سٹیک بنایا ہوتا ہے. یہ صرف سوئچنگ نہیں ہوتی, یہ سارا پروسیس بھی ہوتا ہے. یہ آپ نے لائن نمبر 1 رن کی, لائن نمبر 2 کی, لائن نمبر 3 کی, لائن نمبر 4 پہ جب آئے ہیں تو اس نے آپ کو کہہ دیا اپنے پاس یاد رکھنے کے لیے سٹیک کے اندر میموری میں کہ میں مین کی لائن نمبر 4 چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں نے واپس اس پہ آنا ہے. اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے اے بی سی کے پاس اور اس کے اندر جتنی بھی لائنیں ہیں ان کو رن کرتا ہے. جب رن کر کے ختم ہوتا ہے تو انسان نہیں ہے, اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اب کہاں جانا ہے. فار ایگزامپل اے بی سی کے اندر میں اس کو کہتا ہوں ڈی ای ایف کے اندر چلے جاؤ, ڈی ای ایف. اب یہ یہاں پہ آ گیا ڈی ای ایف کے اندر, ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ڈی ای ایف کے اندر کام کر رہا ہے تو یہ اس نے پہلی لائن رن کی, دوسری کی, تیسری کی, اور جب چوتھی لائن پہ پہنچا ہے تو ڈی ای ایف پہ اس نے جانا ہے. تو اے بی سی کی کون سی لائن سے ڈی ای ایف پہ جا رہے ہیں؟ تو اے بی سی کی 4تھ لائن سے, یہ اتفاق سے دونوں سیم لائن بن رہی ہے, یہ اس طرح سے 4تھ لائن سے چلا گیا ڈی ای ایف میں. اب یہ ڈی ای ایف میں جا کے جب ڈی ای ایف سے فارغ ہوا تو اصولاً اس کو ادھر آنا چاہیے نا, ادھر سے کال ہوا تھا, یہ یہاں پہ آئے گا, پھر یہ ختم ہوگا, یہ واپس یہاں پہ آئے گا.
تو اس کو کیسے یاد ہوگا؟ یہاں پہ آ کے یہ آئے گا اسٹیک میں، دیکھے گا سب سے اوپر کیا تھا، اے بی سی کی لائن نمبر 4، تو اے بی سی کی لائن نمبر 4 پہ یہاں پہ آئے گا اور اس کے بعد آگے کام کرنا شروع کر دے گا. یہ ہٹ گیا ہے میموری سے. جب اس کو یہ ختم کرے گا تو دیکھے گا میں نے اب کہاں جانا ہے، مین کی لائن نمبر 4 پہ واپس جانا ہے. تو مین کی لائن نمبر 4 کیا تھی؟ یہ تھی. تو یہاں سے آگے جائے گا. پھر جب یہ چیز آئے گی پھر یہ پروسیس ہوگا. تو اسٹیکس کے اندر یہ اپنے وہ اسٹیٹس، آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں اسٹیٹ سٹور کر رہا ہوتا ہے. جتنا کمپلیکس پروگرام ہوتا ہے اتنی اسٹیٹ سٹور ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا آپ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. جب آپ ان لائن بنا لیتے ہیں تو اس پروسیس سے بھی اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اینی کویسچنس؟ ان لائن کافی ہے. چلیں اگلا ٹاپک اگلی ویڈیو میں